بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نوجوان طائف نسرین کی باہوں میں پڑا ہوا اور اس سے اپنی مرحوم بیوی کی باتیں کر رہا ہے۔ نسرین کی ہر ناز و انداز میں اسے اپنی بیوی کا عکس نظر آتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کی ہر بات نسرین کو بتاتا ہے۔ شروع میں نسرین اس کی باتیں دلچسپی سے سنتی ہے، پھر بعد میں اونبلے لگتی ہے اور ترس کھا کر اسے کسی ماں کی طرح اپنی باہوں میں بھر لیتی ہے۔ وہ دونوں تیسری منزل کے ایک کمرے میں تھے۔ یہ چھوٹا سا کمرہ اپنی ہلکی نیلی روشنی کے ساتھ باہر سے یوں دکھائی دیتا گویا ٹرین کا کوئی ٹھنڈا ڈبہ ہے۔ جس طرح ریلوے والے گرمی کے موسم میں فردوس یاسمین یا خواب یاسمین وغیرہ شاعرانہ نام رکھ کر بعض خاص گاڑیوں میں جوڑ دیتے تھے۔ بارشوں کا زمانہ قریب قریب ختم ہو چکا تھا۔ مکانوں میں بسنے والی مخلوق نے پسینے، بدبو اور گھٹن سے نجات پائی تھی۔ فضا میں خصوصاً رات کے وقت خنکی ہونے لگی تھی۔ ہاں، جب کوئی بڑا سا کالے رنگ کا پتنگا اپنی تیز بنبناہٹ کے ساتھ اندھادھند کسی برق کی کھمبے کے چکر کاٹنے لگتا تو ظاہر ہو جاتا ہے کہ برقرات ابھی گئی نہیں۔ نجمہ بھی ٹھیک اسی طرح سیدھی مانگ نکالا کرتی تھی، نوجوان نے کہا، مگر کبھی کبھی وہ گدی تک مانگ لے جاتی۔ یہ طریقہ اس نے ایک بنگالن سے سیکھا تھا۔ نسرین چپ رہی، نظریں فرشی سنگار میز کے آئینے پر جمائے جس میں اسے اپنا دھندلا دھندلا نیل کو عکس دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بالوں میں کنگھی کرتی رہی، جیسا کہ سونے سے پہلے بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے۔ نوجوان اس کے پاس ہی چٹائی پر کوہنیوں کے بل اوندا لیٹا ہوا تھا۔ یوں لیٹنے سے اس کی سفید سلک قمیض اور خاکی زین کی پتلون میں جا بجا سلوٹیں پڑ گئی تھی۔ اس نے چند لمحے جواب کا انتظار کیا اور پھر کہنا شروع کیا۔ کبھی کبھی نجمی اپنے داہنے کان کے پاس سے اپنے بورے بالوں کی ایک لٹ نکال کر لامسا بنا لیا کرتی تھی، جو اس کے سرخ سفید برے برے گال پر بہت بھلا لگتا۔ نسرین کے چہرے پر خفیف سی عزم حلال کی کیفیت پیدا ہوئی، مگر زبان سے اب بھی اس نے کچھ نہ کہا۔ وہ سوچ ہی رہی تھی، یہ کیسا مرد ہے جس کے پاس بات کرنے کو بیوی کے سوا اور کوئی موضوع ہی نہیں۔ وہ 2 گھنٹے سے برابر اسی عورت کا ذکر سنے جا رہی جو اب دنیا میں موجود نہ تھی۔ ان 2 گھنٹوں میں وہ اس نوجوان کی متاحل زندگی کے تمام اہم واقعات اور اس کی مرحوم بیوی کی بہت سی عادتوں اور خصلتوں سے واقف ہو چکی تھی۔ یہ کہ اسے بچپن ہی سے اپنی بیوی سے عشق تھا، یہ کہ نجمہ کا باپ ان کی شادی کے خلاف تھا مگر ماموں اور چاچا حق میں تھے، یہ کہ نجمہ لمبے قد کی تھی، اسے گانا سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ جب وہ ہنستی تو اس کے بائیں گال میں گڑا پڑ جاتا۔ اسے حنا کا عطر بہت مرغوب تھا۔ وہ کروشیے سے مور بہت اچھا بنایا کرتی تھی۔ شروع میں نسرین کو اس ذکر سے کچھ یوں ہی سی دلچسپی ہوئی تھی، جیسا کہ ابتدا میں عموماً ایک عورت کو دوسری عورت کے ذکر سے ہوا کرتی ہے، مگر جلد ہی وہ اس سے بیزار ہو گئی تھی۔ وہ آخر جب اس کی جمائیاں اور انگڑائیاں بھی اس موضوع سے اس کا پیچھا نہ چھڑا سکی تو سچ ہو کر اس نے چپ سادھ لی تھی۔ وہ اب چوٹی کر کے جوڑا باندھ چکی تھی اور ان ہیئر پنوں اور کلپوں کو جن سے وہ اپنے بالوں کی آرائش میں مدد لیا کرتی، فرش سے اٹھا کر سنگار میز کے خانے میں ڈال رہی تھی۔ اس اثناء میں نوجوان کی نظریں اس کی گوری گوری انگلیوں کی خفیف ترین حرکات کا بھی تعاقب کر رہی تھی۔ 2 منٹ خاموشی میں گزر گئے۔ کئی دن ہوئے اس نوجوان نے نسرین کو دیکھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اسے اپنی مرحوم بیوی کی یاد بے طرح ستانے لگی تھی اور وہ اس سے ملنے کی تدبیریں کرنے لگا تھا، اور آخر جب اس نے اس قدر روپیہ پیسہ جمع کر لیا کہ 2 راتوں کے لیے اس عورت کو خرید سکے تو اس نے سیدھا اس کے گھر کا رخ کیا۔ میری بیوی تو گویا بہت محبت تھی آپ کو بیگم صاحب سے۔ بالآخر نسرین نے بات کٹ کر کہا، جب ایک آدمی بولے ہی چلا جائے تو دوسرا کب تک چپ رہ سکتا ہے؟ بے حد بے ساختہ نوجوان کے منہ سے نکلا۔ وہ اس کے تن کو نہیں سمجھ سکا تھا، مگر صاحب کی باتیں بھی عجیب ہیں۔ ایک انتقامی جذبہ اس میں پیدا ہو رہا ہے۔
سمجھ میں نہیں آتا وہ کیسی محبت تھی جو اس کے مرنے کے 3 ہی مہینے بعد رفو چکر ہو گئی۔ اب وہ فکرہ مکمل نہ کر سکی، شاید اس کی ضرورت بھی نہ تھی، کیونکہ نوجوان اس کا مطلب بخوبی سمجھ گیا تھا۔ وہ کچھ دیر گمسم رہا۔ اس نے اپنی صاف اور روشن آنکھیں اٹھا کر، جن میں مجرمانہ گھبراہٹ یا گناہگارانہ ندامت علامت نہ تھی، نسرین کے چہرے کی طرف دیکھا۔ پھر وہ الٹی پلٹی مار کے بیٹھ گیا کہ شاید لیٹے رہنے سے وہ اپنی مدافعت پوری طور پر نہ کر سکے۔ اس کے ہونٹ بل پر کو لرزے، مگر زبان کچھ نہ کہہ سکی۔ چند لمحوں تک دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ اس کے بعد نسرین انگڑائی لیتی ہوئی اور بغیر کچھ کہے کمرے سے نکل گئی۔ کوئی پاؤ گھنٹے کے بعد وہ واپس آئی۔ زیور وغیرہ اس کے نے اتار دیے تھے اور شب خوابی کے لیے ایک سادہ سی اجلی دھوتی باندھ لی تھی۔ وہ اس قدر آہستہ سے داخل ہوئی کہ نوجوان نے اس کے قدموں کی چاپ تک نہ سنی۔ وہ چاندنی پر پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ اس کی عمر 24-25 برس سے کم نہ ہوگی، مگر اس وقت برقی لیمپ کی مدھم نیلی روشنی میں وہ اپنی چھوٹی چھوٹی سیاہ مونچھوں کے گھنے آئی برو اور چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کالج کے کسی ابتدائی جماعت کا طالب علم معلوم ہوتا تھا۔ اس کے سامنے چاندنی پر مٹر کے دانے کے برابر ایک سیاہ پتنگا چٹ پڑا تھا، جو شاید برقی کھمبے سے ٹکرا کر نیچے آ رہا تھا۔ پتنگا اپنی ننھی ننھی بال سی ٹانگیں ہوا میں ہلا ہلا کر اور سر کو فرش پر رگڑ رگڑ کر سیدھا ہونے کی کوشش کرتا، مگر جہاں اسے ذرا کامیابی ہوتی، نوجوان ایک بجھی دیا سلائی سے سرے سے پھر اسے اوندا کر دیتا۔ جب نسرین بالکل اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی تو وہ چونک پڑا۔ اوہ، آپ ہیں؟ اور اس نے کچھ شرمندہ سا ہو کر پتنگے کو دیا سلائی سے پرے اچال دیا۔ بیگم صاحب کے مرنے کا رنج تو بہت ہوا ہوگا آپ کو؟ یہ سوال کر کے وہ خود حیران رہ گئی۔ نوجوان نے لمحہ بھر تامل کیا اور پھر سنجیدہ لہجہ میں کہنا شروع ہو گیا، نہیں، شروع میں کچھ ایسا غم نہیں ہوا تھا، یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ایسا ہو گیا ہے، مگر میں زیادہ دن اس فریب میں نہ رہ سکا۔ میں بیمار پڑ گیا، مہینہ بھر چارپائی پر پڑا رہا۔ جب میری حالت بہت خراب ہو جاتی تو امی جان اور زہرا، یہ میری چھوٹی بہن کا نام ہے، میرے سرہانے آ کر کھڑی ہو جاتی اور ایسی چپ چپ سیمنی نظروں سے میری طرف دیکھتی کہ میں جلدی سے آنکھیں بند کر لیتا اور چاہتا کہ نہ مروں۔ بس پھر میں رفتہ رفتہ تندرست ہوتا گیا۔ اس کے لہجے نے نسرین کو متاثر کیا۔ 2-3 لمحے پھر دونوں چپ رہے۔ آپ نے کہا تھا، اچانک نسرین کے لہجے میں شوخی جھلکنے لگی، میری شکل بیگم صاحب سے ملتی جلتی ہے۔ بھلا کیا چیز ملتی ہے؟ نوجوان نے پل بھر غور کیا۔ سب سے زیادہ تمہاری آنکھیں نجمی سے ملتی ہیں۔ یہ کہتے وقت اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی، مگر لہجے سے ابھی افسردگی کا اثر دور نہیں ہوا تھا۔ ویسے ہی سیاہ اور گہری، دوسرے نمبر پر تھوڑی ویسی ہی پتلی، اور تیسرے نمبر پر چلیے ہٹیے، بنائیے نہیں، تمہارے بال تمہاری گردن۔ نوجوان کی فطری جنجالی تیزی سے بحال ہو رہی تھی اور نسرین خود کو روکے ہوئے تھی کہ اس سلسلہ میں کوئی اور سوال نہ کر بیٹھے۔ آدھ گھنٹے بعد روشنی گل کر دی گئی تھی اور وہ دونوں کھڑکی کے باہر پاس پلنگ پر دراز ہو گئے تھے۔ نوجوان جو رات کو جلد ہی سو جانے کا عادی تھا، زیادہ دیر تک نہ جاگا۔ نسرین آنکھیں کھولے دیر تک کھڑکی میں سے آسمان کو دیکھتی رہی۔ یہ قمری مہینے کی آخری تاریخوں کی ایک رات تھی۔ آسمان صاف مگر تاریک سا تھا۔ ستارے اس قدر تیزی سے چمک رہے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ زمین کے قریب سرک آئے ہیں۔ نسرین ستاروں کو ہمیشہ دلچسپی سے دیکھا کرتی تھی۔ سب سے پہلے جب وہ ستاروں سے آشنا ہوئی تھی، اس کی عمر 4 برس کی تھی۔ ماں مر چکی تھی، مگر باپ زندہ تھا۔ اس نے باپ کے ساتھ ریل گاڑی میں ایک لمبا سفر کیا تھا۔ آدھی رات کو وہ دونوں ایک چھوٹے سے دیہاتی اسٹیشن پر اتر جاتے۔ اسی اسٹیشن پر لالٹین کی مدھم روشنی میں ایک موٹے ننگ ترنگ فقیر نے جب ایسی لال ڈرونی آنکھوں سے گھورا تھا کہ اس کی چیخ نکل گئی تھی اور وہ بے اختیار باپ کی ٹانگوں سے لپٹ گئی تھی۔ کچھ دیر دونوں اسٹیشن ہی پر ٹھہرے رہے، مگر سواری نہ ملی۔ آخر باپ نے اسے گود میں لے لیا، گھڑی بغل میں ماری اور اندھیرے گپ میں پیدل چلنا شروع کر دیا۔ یہ سفر لمبا تھا،
مگر اس کی سہمی ہوئی نظروں نے جلدی ہی ستاروں کو ڈھونڈ نکالا تھا۔ ان کو دیکھ کر اس کا ڈر کم ہونے لگا تھا، جہاں تک کہ وہ باپ کے کندھے سے لگ کر سو گئی۔ آنکھ کھلی تو خود کو ایک اجنبی عورت کے گھر پایا۔ وہ کئی دن تک روتی بلکتی رہی، مگر باپ کی صورت دیکھنا اسے پھر کبھی نصیب نہ ہوئی۔ صبح کو نسرین کی آنکھ کھلی تو سورج خاصا نکل آیا تھا۔ اٹھتے ہی پہلے اسے جو احساس ہوا یہ تھا کہ نوجوان اس کے بستر پر موجود نہیں۔ اس نے سوچا غسل خانے میں کھلے کھلے بستر پر کروٹیں بدلنے لگی۔ جب پاؤں گھنٹہ گزر گیا تو نوجوان تو اسے الجھن ہونے لگی۔ چمن جھاڑو لیے کمرے میں آیا تو اس نے وہ رات والے بابو کہاں ہیں؟ چلے گئے اس نے جی ہاں، صبح صبح ہم سب سو رہے تھے، دروازہ بھی کھلا ہی چھوڑ گئے۔ ویسے تو سب خیریت ہے نا؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکل گیا۔ جی سب خیریت ہے۔ شمن اس کا مطلب فوراً سمجھ گیا۔ میں نے اٹھتے ہی سب دیکھا۔ اپنے شعبے کے گٹھیا پن پر اسے شرم آ گئی، مگر وہ دوسرے ہی لمحہ اس خیال نے تسلط جما لیا تھا کہ وہ نوجوان چلا کیوں گیا۔ اس نے سوچا رات اسے گانا برا لگا۔ وہ بڑا حساس تھا، اوپر سے ہنستا بولتا رہا۔ صبح ہوتے ہی چل دیا۔ منہ ہاتھ دھو کر نیچے پھوپھی کے پاس جانے کو تھی کہ اچانک کسی کے جلد سیڑھیاں چڑھنے کی آواز۔ نوجوان گیا نہیں تھا، وہ رومال میں کچھ باندھے لیے آ رہا تھا۔ معاف کرنا، اس نے اپنے پھولے ہوئے سانس پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں بتائے بغیر ہی چلا گیا، میں نے جگانا نہیں سمجھا تھا۔ یہ لو، یہ کہہ کر اس نے رومال نسرین کے ہاتھ میں دے دیا۔ کیا ہے؟ نسرین نے پوچھا۔ گوشت بھی، یہ کہہ کر مسکرانے لگا جیسے اس نے کوئی شرارت۔ گوشت ترکاری؟ کس نے کہا تھا لانے کو؟ خفا کیوں ہوتی ہو؟ یہ بات ہے، جب نجمی زندہ تھی میں یوں ہی منہ اندھیرے اسے جگائے بغیر کر سکتا تھا۔ ہواخوری کی ہواخوری ہو جاتی اور گھر کا سودا بھی لے آتا۔ ہمیں نوکر رکھنے کی تھی، بس یوں ہی مل بانٹ کے کام کیا کرتے تھے، اور میں باہر کا۔ ذرا دیکھو تو گوشت کیا عمدہ اور تازہ ہے، اور آدھا پشت کا، اور کردار رونگے ہیں۔ نوکر کا باپ ہی ایسا گوشت نہیں تھا۔ اور پھر ذرا کچنار تو دیکھو، آج ہی شہر میں آئی ہے۔ پھر پیاز بھی ہے، ہری مرچیں بھی ہیں، اور ادرک بھی، اور دھنیا۔ نوجوان داڑھی بھی مڈواتا آیا تھا۔ تھوڑا سا صابن اس کے کانوں کی لو ابھی تک لگا رہ گیا تھا۔ نسرین کا جی چاہا کہ دوپٹہ کے دامن سے صابن کو پونچھ دے، مگر وہ ایسا نہ کر سکی۔ آپ تکلیف کی، نسرین نے کہا۔ خیر اب لے آئے تو میں شمن کو بلواتی ہوں۔ نہیں اسے مت بلوانا۔ یہ کیوں؟ میں کھانا خود پکاؤں گا۔ جب نجمی زندہ تھی تو کبھی کبھی میں ہنڈیا پکایا کرتا تھا۔ وہ سامنے موڑے پر بیٹھی مجھے بتاتی رہتی۔ ہمارا شمن بھی بہت ہوشیار ہے، نسرین ایسا کھانا پکاتا ہے کہ زبان چٹکارے لیتی رہ جاتی ہے۔ نہیں صاحب، نوجوان نے قطعی فیصلہ کرتے ہوئے۔ نجمی کچنار ایک خاص طریقے سے ترکیب سے پکایا کرتی تھی۔ وہ ترکیب یا تو وہ جانتی تھی یا مہربانی کر کے آپ انگیٹھی، کوئلے اور چاقو منگوا دیجیے۔ نسرین نے اس سلسلہ مناسب نہ سمجھا اور خاموش سیڑھیوں سے اتر گئی۔ او بیٹا، نسرین کی پھوپھی نے اسے دیکھ کر میں بیگ تھوکتے ہوئے کہا۔ میں ابھی شمن سے کہہ رہی تھی اور اس کا ناشتہ اوپر لے جائے۔ میں ناشتہ نہیں کروں گی اس لیے کے لیے تم چپ کیوں ہو؟ نہیں تو شکل سے تو بڑا کم زبان معلوم ہوتا ہے۔ کچھ جواب نہ دیا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اس وقت پوچھا۔ ہنڈیا کا سودا خرید کر لایا ہے، خود ہی پکاتا ہے۔ نسرین کی پھوپھی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ سچ؟ ہاں، بڑا ہی سیدھا سادہ ہے، خپتی ہے پورا۔ رات بھر اپنی مری ہوئی بیوی کی باتیں کر کر کے دماغ چاٹ گیا۔ شمن کو ایج دینا، ہاتھ بٹاتا رہے گا۔ میں ذرا نوبہار کے ہاں جاتی ہوں، نسرین کہ وہ کم سے کم 1 گھنٹہ نوبہار کے ہاں ضرور ٹھہرے گی۔ مگر پونا گھنٹہ بھی کہ اٹھ آئی، سیدھی اوپر کی منزل میں پہنچی۔ دیکھا کہ کمرے کے دالان میں انگیٹھی دہک رہی ہے اور نوجوان اس کے پاس سے ہی ایک دری پر الٹی پلٹی مارے بیٹھا پیاز کتر رہا ہے۔ آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، پانی بہہ رہا ہے۔ اس سے ذرا ہٹ کے
شمن بیٹھا بڑے مزے سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ شمن، نسرین نے کس قدر سختی سے کہا، تم بیٹھے منہ کیا تک رہے ہو؟ صاحب سے پیاز لے کر کیوں نہیں گزرتے؟ میں تو کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، شمن نے منہ بنا کر کہا، پر صاحب مانتے ہی نہیں۔ مجھ سے آگ جلانے کو کہا، میں نے آگ جلا دی۔ اچھا تم نیچے جاؤ۔ جب شمن چلا گیا تو نسرین نے کہا، حضرت یہ اس عمر میں ہنڈیا پکانے کی کیا سوجی ہے؟ لائیے پیاز مجھے دیجیے اور جا کر آنکھوں پر چینٹے دیجیے۔ اور اس نے ہاتھ بڑھا کر نوجوان کی گود سے پیاز کی رکابی خود ہی اٹھا لی۔ نوجوان نے مزاحمت نہ کی۔ 2 گھنٹے کے بعد جب وہ دونوں دسترخوان پر کھانا کھانے بیٹھے تو نوجوان نے کہا، معاف کرنا، میری وجہ سے تم کو اتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ بات یہ ہے کہ نجمی باتیں چھوڑیے اور کھانا کھائیے۔ واہ کیا مزے کا کھانا پکایا ہے، نوجوان نے پہلا نوالا منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ نجمی کے ہاتھ کا مزہ یاد آ گیا۔ چلیے زیادہ بنائیے نہیں، چپاتیاں تو دیکھیے کیسی ٹیڑھی میڑھی سی بنی ہوئی ہیں۔ چپاتیاں نجمی کو بھی پکانی نہیں آتی تھی اور میں زیادہ تر تندور ہی سے لگوا کر لایا کرتا تھا۔ مجھے تندور کی روٹی زہر لگتی ہے۔ کبھی کبھی ہم کوئی سستا سا خانسامہ بھی رکھ لیا کرتے، مگر وہ 15-20 روز سے زیادہ نہ ٹکتا۔ پہلے چپکے کسی اچھے گھر کی ٹھو میں رہتا اور پھر کھسک جاتا۔ کھانے سے فارغ ہو کر دونوں کمرے میں فرش پر آ بیٹھے۔ نسرین نے کہا، آپ نے کہا تھا آج کل آپ کسی دوست کے ہاں رہتے ہیں؟ ہاں، نجمی کے مرنے کے بعد میں نے اپنی امی جان اور زہرہ کو تو گاؤں بھیج دیا تھا اور خود ایک دوست کے ہاں اٹھایا تھا۔ یہ دوست بھی میری طرح اکیلا ہی ہے۔ ہم دونوں مکان کے کرائے، کھانے پینے کے خرچ اور نوکر کی تنخواہ بھی سانجھی ہے، اور آدھی تنخواہ آپ امی جان کو بھیج دیتے ہیں۔ ہاں، مگر وہ ہمیشہ کسی نہ کسی بہانے کچھ نہ کچھ لوٹاتی رہتی ہیں، کبھی گرم پتلون سلوانے کے لیے، کبھی نیا بوٹ خریدنے کے لیے۔ نسرین نے محسوس کیا کہ اس کی امی اسے بہت چاہتی ہوگی۔ اپنی ہمشیرہ کی کیا عمر بتائی تھی آپ نے؟ 10 برس۔ بڑی پیاری بچی ہے۔ اسکول جاتی ہے؟ نہیں، گھر میں مولوی صاحب سے پڑھتی ہے۔ سینہ برونا اسے دادی سکھاتی ہیں۔ اس نے ایک بکری پالی ہے، دودھ سی سفید، ایک بھی کالا بال نہیں۔ زہرہ ہی اس کی بڑی دیکھ بھال کرتی ہے، کھیت سے چارہ توڑ لاتی ہے، اپنے ہاتھ سے کھلاتی ہے۔ ہمارے گاؤں کے پاس ہی چھوٹی سی ندی بہتی ہے، وہاں اس سے پانی پلانے کے لیے جاتی ہے۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہ بکری پانی پی رہی تھی کہ ایک بڑا سا کتا آیا۔ وہ جو زور سے بھونکا تو بکری ڈر کر ندی میں گر گئی۔ پانی کا بہاؤ تیز تھا، وہ اس کے ساتھ بہہ چلی۔ اس پر زہرہ نے چیخ چیخ کر برا حال کر لیا۔ اتفاق سے ایک کسان ادھر سے گزرا، شور سن کر دوڑا ہوا آیا، بڑی مشکل سے بکری کو نکالا، تب زہرہ کی جان میں جان آئی۔ نسرین یہ سادہ سا بے رنگ واقعہ بڑی دلچسپی سے سنتی رہی۔ اب نوجوان پر کچھ غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ وہ کھاؤ تکیے کے سہارے لیٹ گیا۔ رفتہ رفتہ اس کی آنکھیں بند ہو گئی، وہ سو گیا۔ نسرین اٹھی، الماری کے خانے سے سفید ململ کا دوپٹہ اور گوٹا اٹھا لائی اور نوجوان کے قریب ہی فرش پر بیٹھی دوپٹہ میں گوٹا ٹانکنے لگی، مگر تھوڑی ہی دیر میں اس کا جی اکتا گیا اور وہ بھی پلنگ پر جا کر لیٹ گئی۔ تیسرے پہر ایک رکشہ منگوایا گیا اور وہ دونوں بازار جانے کی تیاری کرنے لگے۔ نوجوان نے خواہش کی ظاہر کی کہ وہ اسے کوئی تحفہ خرید کر دینا چاہتا ہے۔ اس نے بغیر کسی شرم و حجاب کے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ نسرین 20 روپے تک کی جو چیز چاہے خرید سکتی ہے، اس سے زیادہ کی اسے توفیق نہیں۔ یہ سچ ہے، اس نے کہا، کہ اتنے کم داموں کی کوئی چیز تمہارے لائق نہیں ہو سکتی، مگر میرا جی چاہتا ہے کہ میں کوئی چیز، خواہ وہ کتنی ہی حقیر کیوں نہ ہو، تمہارے پاس بطور یادگار رہے۔ اور وہ اس کے ساتھ چلنے پر رضامند ہو گئی۔ پھوپھی کو اجازت دینے میں تعمل ہوا تھا، مگر ایک تو نسرین خود جانے پر راضی تھی، دوسرا نوجوان کے چہرے سے ایسی معصومیت برس رہی تھی کہ کسی برے ارادے کا گمان تک نہ ہوتا تھا، اور وہ خاموش رہ گئی۔ اور اب نسرین نیلے رنگ کا برقع اوڑھے نوجوان کے پہلو میں رکشہ میں بیٹھی تھی۔ شہر کی کھلی سڑکوں پر ہزاروں عورتوں مردوں کے بہتے ہوئے ہجوم میں یہ جوڑا بھی تھا۔ اسے دیکھ کر کسی کو یہ سوچنے تک کی پرواہ نہیں تھی کہ ان کا رشتہ زن و شوہر کے سوا اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔
وہ رکشا سے اتر کر کئی بازاروں میں سے گزرے، کئی دکانوں میں گئے۔ جب وہ سڑک پر چلتی تو وہ اس کے آگے پیچھے راستہ صاف کرتا، اسے آنے جانے والی گاڑیوں، موٹروں اور ہجوم کی دھکا پیل سے بچاتا، یوں اپنی حفاظت میں لے جاتا، گویا وہ کوئی بہت مقدس چیز ہے جس کا دامن تک کسی سے چھو جانا اسے گوارا نہیں۔ جب وہ کسی دکان میں داخل ہوتے تو اس کی فرمائش کی چیزیں دکان سے منگوا کر اسے ادب سے پیش کرتا کہ دیکھنے والے یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکتے کہ یہ کوئی نیا جوڑا ہے اور یہ کہ شوہر بیوی سے کمال عشق کرتا ہے۔ نسرین نے بڑی قیمت کی کوئی ایک چیز نہیں خریدی، بلکہ روزمرہ کے استعمال کی کئی چھوٹی چھوٹی چیزیں خریدی جن میں سے بعض کی واقعی اسے ضرورت تھی۔ مثلاً ایک تو چکلا خریدا، ایک ریشمی ازار بند، کچھ چھوٹی بڑی سوئیاں، 2-3 مختلف رنگوں کے داغے کی ریلیں، کچھ کروشیا کی سلائیاں، ایک فریم، 2-3 مختلف گازے، اور بس ان سب چیزوں پر 20 روپے سے کچھ کم ہی خرچ ہوئے۔ ہر ایک کی چیز خریدنے کے بعد وہ بڑی ادا کے ساتھ پوچھتی، باقی کیا بچا؟ واپسی پر نوجوان اسے ایک ریسٹورنٹ میں لے گیا اور ٹھنڈی اور گرم کئی قسم کی چیزیں منگوائی، اور نسرین کو اپنی مرضی کے خلاف کئی چیزیں کھانی پڑی۔ جس وقت وہ گھر پہنچے اچھا خاصا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ نسرین کی پھوپھی بڑے اضطراب سے اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ جب وہ صحیح سلامت گھر پہنچ گئے تو اس کی جان میں جان آئی۔ شمن سے کہہ دیا گیا تھا کہ وہ کھانا نہیں کھائے گی، چنانچہ شام سے اوپر کی سیڑھیوں کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ نسرین نے پچھلی رات کی طرح پھر کمرے کی ہلکی نیلی روشنی میں کنگھی کرنی شروع کی۔ نوجوان پھر اس کے پاس ہی چٹائی پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے، پھر نوجوان نے کہا، نسرین، میں نے تمہیں نجمی کی بہت سی باتیں بتائی مگر ایک بات نہیں بتائی۔ نوجوان نے یہ بات ایسے غمگین لہجے میں کہی تھی کہ نسرین بے ساختہ کہہ وہ کیا؟ نوجوان کچھ لمحے خاموش رہا اور پھر بولا، وہ یہ کہ وہ با وفا نہیں تھی۔ کیا مطلب؟ نسرین نے اور بھی متعجب ہو کر پوچھا۔ مطلب یہ کہ وہ کسی اور کو چاہتی تھی۔ جھوٹ ہے۔ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس کا کوئی ثبوت بھی تھا، مجھے ثبوت مل گیا تھا۔ واہ، وہ کیا؟ نوجوان لمحہ بھر کے لیے خاموش رہا، پھر بولا، اس کے خط میں نے غلطی سے اس کے نام کا ایک خط کھول لیا تھا۔ یہ کہتے کہتے نوجوان ایک دم سخت افسردہ ہو گیا اور اس نے گردن جھکا لی۔ اور تم پھر بھی اسے چاہتے رہے؟ ہاں، برائی ہوئی آواز میں نوجوان کے منہ سے نکلا۔ اس کے سوا چارہ ہی نہ تھا۔ کئی لمحے خاموشی رہی جسے توڑنے کی کسی میں خواہش پیدا نہ ہوئی۔ کیا وہ جانتی تھی کہ تم اس کے اس راز سے واقف ہو؟ بالآخر نسرین نے اس سے پوچھا۔ نہیں، میں نے آخری دم تک اس پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا تھا۔ اس کی موت سے چند منٹ پہلے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ سخت نزاع میں ہے اور مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، مگر میں اس سے آنکھ نہ ملاتا تھا۔ البتہ دلداری اور تشفی کے کلمے برابر میرے منہ سے نکلتے رہے، جہاں تک کہ اس نے آخری ہچکی لی اور رخصت ہو گئی۔ کچھ لمحے پھر خاموشی رہی جس کو خود نوجوان ہی نے توڑا۔ آخر اس پر یہ ظاہر کرنے کا فائدہ بھی کیا تھا؟ اس رات پچھلی شب کی بنسبت جلد ہی روشنی گل کر دی گئی۔ نوجوان جلد ہی سو گیا، مگر نسرین برابر ستاروں کو جلمچاتے دیکھتی رہی۔ پچھلے پہر اچانک نوجوان نے سوتے میں ہچکی لی اور پھر تیز تیز سانس لینے شروع کر دیا۔ نسرین نے سر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، کچھ دیر سوچتی رہی، پھر جس طرح کوئی بچہ سوتے سوتے ڈر جائے تو ماں اسے چھاتی سے چپکا لیتی ہے، نسرین نے بھی اس طرح اس کا سر اپنے بازو میں لے کر اسے اپنے گوش میں کھینچ لیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹس کر کے لازمی بتائیں کہ اگر مزید اور کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں بتائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔